اللہ کی راہ میں ناقص ہیں کہ تمہیں کوئی دے تو تم نہ لو، ہاں جی، اور تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسے مال نہ دو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ کھیت بھی اسی نے پیدا کیے، ایک دانے سے 100 دانے بھی اسی نے پیدا کیے، ہاں جی، اور برکت ڈالنے والا بھی رب تعالی جل شانہ، انسان کو مال دینے والا بھی رب، انسان کو پیدا کرنے والا بھی مالک کائنات۔ اور پھر بندہ اس کی راہ میں جب خرچ نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ جان رکھو اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے، وہ ساری تعریفیں اس کے لیے، وہ تو مالک کائنات ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اب آگے کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئی۔ شیطان کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے محتاجی آ جائے گی، یوں ہو جائے گا، وسوسے پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو برکت پیدا کرنے والا ہوں، ہاں جی، میں تو فضل کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، برکت پیدا کرنے والا ہوں۔ تو دیکھنا اللہ تعالیٰ جل شانہ یہی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور کون شیطان کی بات مانتا ہے۔ باتیں دو ہی ہیں، باتیں دو ہی ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور کون شیطان کی بات مانتا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق جو ہیں وہ باتیں ساری بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا غرباء و مساکین پر، پھر ان کو جتلانا نہ، ان کو تکلیف نہ دینا، وہ تو ہوگا قابل قبول۔ اور جو خرچ کیا پھر اس کی اناؤنسمنٹ کی، پھر لوگوں کو جتلایا، لوگوں کو تکالیف دی، تو فرمایا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ پتھر کے اوپر مٹی ہو، بارش پڑی، مٹی تو صاف ہو گئی لیکن اس کو پتھر نے اس کو کوئی چیز جذب نہیں کی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کی راہ میں اگر لوگ مال خرچ کریں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غریب پھر دنیا پاکستان میں خاص کر کوئی رہ جائے گا۔ زکوٰۃ لوگ دیں گے برکت بڑھے گی۔ اور اگر یہ سوچے بندہ، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو میں برکت ڈالوں گا، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ خرچ کرو گے تو محتاجی آ جائے گی، تو کون کس کی بات مانتا ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 268 یعنی 261 سے 268 تک آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، جہاں جہاں تک نچیز کی آواز جا رہی ہے، سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ سنتیں دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اور جو بھی نمازی حضرات آئے ہیں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے، سبھی کو میرا درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سنتیں ادا فرما رہے ہیں، یہ لیکچر جاری رہے گا، انگلش لیکچر ہوتا ہے اس کے بعد۔ My dear respected excellency brothers and sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I was delivering lecture about the property, about money, about your life facilities. If we will expend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala for prayerness and for happiness of Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala. For prayer and happiness of Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-Baqarah verse number 261 to 268, Allah subhanahu wa ta'ala had explained clearly. Allah subhanahu wa ta'ala says, O believers, you expend your money in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala.
And after that, if anyone, he will not give mentally torture, or he will not announce, he will not create difficulties for people, they will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala in this life and hereafter. And if anyone, he will announce, if anyone, he will announce and give problem, create problem for other people and give mentally torch to orphan, to poor, to homeless, his property, his sadaqah or khairat will not be accepted. Voluntarily, his charity will not be accepted. And Allah subhanahu wa ta'ala says, if anyone, he expend money in cause of Allah subhanahu wa ta'ala, after that create problem for people, and his charity is same as the raining at the mountains or at the stones. Clay, dust was available there when Allah subhanahu wa ta'ala revealed rain, then dust cleaned, but stones or mountains could not reserve to water or rain. Same, this is an example. This is example, those people, they are expending money in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. After that, they create a problem for other people and they give mentally torture to other peoples. So charity of them will not be accepted. And those people, they will be careful about this matter, and they are expending money only for pleasure and happiness of Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, and charity of them will be accepted. Subhanallah. My dear brothers, and here Allah subhanahu wa ta'ala gave one example. Example in the verses of the Holy Quran. If anyone, he has a garden, and in his garden all fruits are available, and canals are flowing, and he has old, and his children are small, he has a small children. He hopes from this garden, but if any fires, a ball of fires came there and burned to everything, what will be for his? This is example, those people, they expend money in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, they expend charity. After that, they create a problem for other people. They give mentally torture to other people. The same example, they can't get any reward. My dear respected, Allah subhanahu wa ta'ala says, Subhanallah, Ya ayyuhallazina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, wa mimma akhrajna lakum min al-ardi. O believers, you expend your money in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, your neat and clean money, and you expend your money and your, when any farmers, they grow up any items, after that, from 10% they will expend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, then maal of them will be clean, neat and clean, and it will be purification. Allah subhanahu wa ta'ala will give them protections to farmers. And this is a way, and Allah subhanahu wa ta'ala gave us instructions. And Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala gave instructions, you don't and can't expend any damaged items in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. If anyone will give you and you will not receive,
This is prohibited. If anyone he damage items and damage property, damage maal, he expend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala does not like and says, you expend money for Allah subhanahu wa ta'ala, neat and clean money you expend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. So that, my dear respected, this is a very important message from Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah. I have researched in the Holy Quran about Ya ayyuhallazina amanu, and according to this matter and these topics, near about 1012 verses I have find it from the Holy Quran, and these are all instructions for believers, for Muslims, so that they can get benefit from Allah subhanahu wa ta'ala. If anyone any Muslim, he will not accept to the instructions of Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, then his struggle will be wasted. His all struggle will be wasted. His money will be wasted. He expend money, but after that he give problem to other people, to mentally torture. He gave money to them. His all struggle will be wasted. So my dear brothers and sisters, this is a very carefully and very important matter. When we will be careful, then Allah subhanahu wa ta'ala will be happy and pleasure from our soul, from ourselves. We request in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, our God, our Lord, please forgive us our all minor and major sins. Please accept our all good deeds. And please give us a reward in this life and hereafter. And we requested Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, please give us spiritual power for practical life, so that we can follow to the Holy Quran and verses of the Holy Quran and to the declaration of beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagh wal mubin.